علم کا گراف نیچے گر رہا ہے. آج مکتب کی صلاحیت ہے جو ہم لوگوں کی صلاحیت ہے، اور اس کے باوجود اگر ان کے پاس علم ہوتا، جو یہ موجودہ کی باتیں کر رہے ہیں نا، ہم جیسے لوگوں کے پاس اگر علم ہوتا نا تو ہم اپنے اکابرین کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس علم ہوتا تو ہم اپنے اکابرین کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے جو کہا وہی تو شریعت تھی، انہوں نے جو بتایا وہی تو صحیح حکم تھا، انہوں نے جو فتاوے دیے وہی تو اصل فتویٰ ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اس لیے ہم اسے سمجھ نہیں پائے اور ہم ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ہم ان سے بغاوت کر بیٹھے. ابھی آج یہ ایک آڈیو ہم نے سنی، سوچئے کہ انسان کتنا زیادہ کہاں سے کہاں تک جا رہے ہیں. ایک مولانا صاحب نے واٹس ایپ پر ایک مضمون لکھا کہ جو لوگ ویڈیو کشی کرواتے ہیں، تصویریں بنواتے ہیں، ویڈیو بنواتے ہیں، سب کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان نہ لکھیں، وہ اپنے آپ کو تاج الشریعہ خلیفہ تاج الشریعہ نہ لکھیں، مسلک سے غداری کرتے ہیں. تو ایک صاحب نے فون کیا ان کو، کہنے لگے کہ جو لوگ تصویر وغیرہ بنواتے ہیں وہ کیا مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہو گئے؟ تو سامنے والے جو مولانا صاحب تھے بیچارے اتنا نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے کہا جب وہ اعلیٰ حضرت کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں، موقف کو نہیں مانتے تو کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ مطلب اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف جو بات کرے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے. انہوں نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، بتائیے کہ قبروں کو بوسہ دینا کیا ہے؟ تو جو تصویر کھنچوائے، تصویر بنائے، ویڈیو بنائے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے؟ تو انہوں نے کہا خارج ہے. یعنی جو اعلیٰ حضرت کے حکم کو نہ مانے، ان کے موقف کو جو نہ مانے، وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے. جو اعلیٰ حضرت کے موقف کو نہ موقف کے خلاف چلے وہ مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہے. تو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے قبر کو بوسہ دینا منع ہے، مگر برہان ملت علامہ جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین جبل پوری رحمۃ اللہ علیہ، جہاں تو اعلیٰ حضرت کا قیام ہوتا تھا، اپنا بیٹا مانتے تھے اعلیٰ حضرت، ہے نا، اپنا گھر کہتے تھے. تو برہان ملت جو ہے قبروں کے بوسہ دینے کے جواز کے قائل تھے، تب وہ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے خارج ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دلیل ذرا دیکھیے، ہے نا، یہ کس قدر دھوکہ دے رہے ہیں. علم ہوتا تو ایسی باتیں کرتے. سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے قبروں کو بوسہ دینے کو منع فرمایا. قبروں کو بوسہ دینے کو کیا کہا؟ منع ہے. لیکن کیا کہا کہ قبروں کا بوسہ دینا حرام ہے؟ یہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. کیا اعلیٰ حضرت نے کہا کہ قبروں کو بوسہ دینا حرام ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ کہا کہ قبروں کا بوسہ دینے والا مستحق عذاب نار ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا کہ قبروں کو بوسہ دینے والا اشد گناہ کبیرہ کا مستحق ہے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ قبروں کو بوسہ دینا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے؟ لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو اگر کوئی اعلیٰ حضرت کی اس موقف کی خلاف ورزی کرے تو تم جاہل ہو جو کہتے ہو کہ موقف کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت کی موقف کی خلاف ورزی کہاں ہوئی؟ اعلیٰ حضرت نے صرف کہا منع ہے. جیسے ابھی تم نے پڑھا تیمم کے باب میں، کیا پڑھا آپ نے بھی مسئلہ؟ یہی ہے نا کہ زرد، سرخ، سبز، سیاہ رنگ کی مٹی سے تیمم جائز ہے، مگر جب رنگ چھوٹ کر ہاتھ منہ کو رنگ دے تو بلا ضرورت شدیدہ اسے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اور کر لیا تو ہو گیا، کر لیا تو ہو گیا. یہ اس سے بھی ہلکی بات ہے. یہاں تو کم سے کم کہہ رہے ہیں جائز نہیں ہے. ذرا دکھائیں کہاں اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے موقف اپنا یہ لکھا کہ قبروں کو بوسہ دینا منع ہے، ممنوع ہے، جائز. اب وہ عبارت تو میری نظر میں نہیں ہے، بے انہی الفاظ کیا ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے کہ کوئی ثابت کر دے کہ اعلیٰ حضرت نے قبروں کے بوسہ دینے کو حرام کہا ہو. ادب یہ ہے کہ 4 قدم دور رہا جائے. مجھے جو عبارت یاد آ رہی، ادب یہ ہے کہ 4 قدم دور کھڑا ہو، مزار قبر کو ہاتھ نہ لگائے. مسئلہ یہی ہے نا. کسی کو یاد ہو یہ عبارت؟ نہیں یاد ہے کسی کو؟ جی
4 قدم دور ہے نا، ادب یہی ہے کہ 4 قدم دور کھڑا ہو. رکے ہم وہ دیکھ ہی لیتے ہیں. جی حضرت. ہاں، کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ مزار شریف پر حاضر ہونے میں پائنتی کی طرف ہے نا، پائنتی کی طرف سے جائے اور کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر مواجہے میں کھڑا ہو اور متوسط آواز، یعنی بہت تیز بھی نہیں بہت آہستہ بھی نہیں، متوسط آواز بادب عرض کرے السلام علیکہ یا سیدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر درود غوثیہ 3 بار، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاق 7 بار، پھر درود غوثیہ 7 بار، اور وقت فرصت دے تو سورہ یاسین اور سورۃ ملک بھی پڑھ کر اللہ عز و جل سے دعا کرے. سمجھے کہ نہیں؟ اس قرأت پر مجھے اتنا ثواب دے جو تیرے کرم کے قابل ہے، نہ اتنا جو میرے عمل کے قابل ہے، اور اسے میری طرف سے اپنے بندے مقبول کو نظر پہنچا. پھر اپنا جو مطلب جائز شرعی ہو اس کے لیے دعا کرے، اور صاحب مزار کی روح کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ قرار دے. پھر اس طرح سلام کر کے واپس آئے. مزار کو نہ ہاتھ لگائے نہ بوسہ دے، اور طواف بالاتفاق ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے. بتائیے، یہاں پر اعلی حضرت نے کہیں نہیں لکھا کہ منع تک نہیں لکھا، بس کیا لکھا؟ بوسہ نہ دے، مزار کو ہاتھ نہ لگائے نہ بوسہ دے. یہ بھی نہیں لکھا کہ ممنوع ہے، یہ بھی نہیں لکھا کہ مزار کو بوسہ دینا منع ہے. اعلی حضرت نے صرف کہا کہ ادب یہ ہے کہ نہ دے. بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ اب آپ سوچئے کہ جہالت مطلب لوگ اپنے غلط موقف کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. کہاں ایک طرف اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ تصویر چاہے دستی ہو، عکسی ہو، ہے نا، چاہے جیسی ہو. اعلیٰ حضرت نے سب کو حرام لکھا اور اشد حرام لکھا. ایک منٹ رکیں. جاندار کی تصویر بنانی دستی ہو یا خواہ عکسی حرام ہے. سوچیے آپ. ہاں، اور جو حدیث نقل فرمائی ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، یہ قیامت کے دن سب سے دردناک عذاب ان کو دیا جائے گا جو تصویر بناتے ہیں. اب بتائیے آپ، تو کہاں اعلیٰ حضرت سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے کہاں کیا حکم دیا ہے، اور یہاں کیا سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ وہاں کیا حکم دے رہے ہیں، اور یہاں کیا؟ یہاں تو حرام لکھ رہے ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں نہ دے. تو اگر کوئی وہاں بوسہ دے دیتا ہے تو اعلیٰ حضرت کے موقف کے خلاف گیا کہاں وہ؟
حیات بریرہ کا واقعہ ہے کہ بہت خوبصورت تھی وہ. بریرہ کیا تھی؟ بہت خوبصورت تھی. اور ان کا جو شوہر تھا، آقا تھا، جو شوہر تھا وہ مطلب خوبصورت وہ نہیں تھے. اب بریرہ تھی غلام، جب وہ آزاد ہو گئیں تو انہوں نے نکاح کو فسخ کر دیا. کیا کر دیا؟ انہوں نے نکاح کو فسخ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اب وہ بیچارے بریرہ سے کہتے تھے کہ مجھے مت چھوڑ، تو میرے ساتھ رہ، مجھے مت چھوڑ، میرے ساتھ رہ. بہت پیار کرتے تھے بیچارے اپنی بیوی سے، مگر بریرہ اس کے لیے راضی نہیں تھی. نکاح انہوں نے فسخ کر دیا. ان کو اختیار تھا کہ نکاح فسخ کر دیں، فسخ کر دیا انہوں نے. اب وہ اس قدر جو ہے ان کی محبت میں وارفتہ تھے کہ وہ دیوانوں کی طرح گلیوں میں مدینے کے گھومتے تھے. تو مطلب روتے تھے بار جو ہے بلک بلک کر کے، سمجھے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا ان کے شوہر کی حالت کو تو بریرہ کو بلایا اور کہا کہ جو ہے تم اسے جو ہے قبول کر لو، اپنا شوہر انہیں تسلیم کر لو، ان کے ساتھ رہو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ اگر آپ کا حکم ہے تو ٹالنے کا تو حق ہی نہیں ہے مجھ کو، اور اگر آپ کا مشورہ ہے کیا ہے پہلے بتا دیں. سرکار نے کہا نہیں، یہ میرا مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے. دیکھیے اسلام کس قدر عورتوں کے حقوق کا خیال کرتا ہے نا. یہ میرا مشورہ ہے، میرا حکم نہیں ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ تب تو میں ان کے ساتھ نہیں رہوں گی. اگر حکم ہوتا تو سرتابی کی تو مجال ہی نہیں تھی. اور ادھر جو ہے حضرت زینب بنت جہش کو حکم ہوا کہ زید سے نکاح کرو، جو غلام تھے سرکار نے آزاد کیا تھا. زینب نے انکار کر دیا کہ میں غلام سے نکاح نہیں کروں گی، میں آزاد قریش خاندان کی لڑکی ہوں. اللہ کا حکم آ گیا کہ جب اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ما كان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں تو کسی مسلمان مرد و عورت کو حق ہی نہیں اس میں اپنا گفتگو کریں. حالانکہ وہ نکاح نبھا نہیں زید کے ساتھ، حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کا نکاح ہوا. کچھ دنوں کے بعد جو ہے نکاح وہ شادی نبھی نہیں اور طلاق ہو گیا. پھر اس کے بعد حضرت زینب سے ہمارے نبی کا نکاح ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احکام کو دیکھیں ذرا، کتنی بڑی جہالت اور زیادتی ہے. کہاں سے لوگ مسئلے کہاں اٹھا کے لا کے ڈالتے ہیں. تو اس کو عالم کسے کہتے ہیں وہ سمجھو. ایسے عالم آج کل ملتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نقل فتویٰ کے علاوہ کچھ صلاحیت ہے ہی نہیں. کتابوں سے دیکھ کر فتوے کی، فتاوی فیض الرسول سے، فتاوی فلاں سے، فتاوی فیض الرسول ہوا، فتاوی بحر العلوم ہوا، فتاوی تاج الشریعہ ہوئی، فتاوی علیمیہ ہوئی، یہ فتاوی سے فضائل ملک العلماء ہوا، فتاوی مفتی اعظم ہند ہوئے. ان فتاووں سے ہم لوگ اٹھا کے فتوے لکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں. فتاوی رضویہ شریف سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے اور مفتی بنے گھوم رہے ہیں. میں اپنے کو الگ نہیں کر رہا ہوں، میں بھی انہی میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ تفقہ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، تفقہ فی دین عطا فرمائے. عالم محدث کبیر، جسے دنیا محدث کبیر کہتی ہے، وہ عالم ہے. چلیے خیر، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور کہاں گفتگو کریں. بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تفقہ فی الدین کا ایک چھیٹا اس فقیر کو عطا فرما دے. امام اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ کا فیضان علمی تھوڑا ایک اس در کا ایک چھوٹا سا کوئی قطرہ عطا کر دے. امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہ کے تفقہ فی الدین کا صدقہ عطا فرما دے، عشق رسول کا جذبہ عطا فرما دے. کہاں ہم لوگ اس لائق ہیں. چلیے خیر، گدی اور دری وغیرہ میں غبار ہے تو اس سے تیمم کر سکتا ہے اگر چما مٹی موجود ہو، جبکہ غبار اتنا ہو کہ ہاتھ پھیرنے سے انگلیوں کا نشان بن جائے. گدا ادا ہے اس پر بھی، اس پینچ کا گدا کوئی بھی ہو، اگر اس پر گرد ہے کہ ہاتھ مارنے سے نشان بنتا ہے تو تیمم جائز ہے. نجس کپڑے میں غبار ہو اس سے تیمم جائز نہیں. نجس کپڑے میں غبار ہو سے تیمم جائز نہیں. ہاں اگر اس کے سوکھنے کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے. کپڑا سوکھ گیا اس کے بعد غبار پڑا تو جائز ہے. مکان بنانے یا گرانے میں یا کسی اور صورت سے منہ اور ہاتھ پر گرد پڑی اور تیمم کی نیت سے منہ اور ہاتھ پر مسح کر لیا تو تیمم ہو گیا. گچ کی دیوار پر تیمم جائز ہے، یعنی چولہے والی دیوار پر. مصنوعی مروہ سنگ سے تیمم جائز نہیں ہے، جو مصنوعی بنائے جاتے ہیں. مونگ یا اس کی راکھ سے تیمم جائز نہیں ہے. مونگے، اب یہ کیا ہے مونگے؟
مرجان یعنی مونگے سے تیمم کرنے کی یہ بات چل رہی ہے. چلیے، جس جگہ سے ایک نے تیمم کیا دوسرا بھی کر سکتا ہے. یہ جو مشہور ہے کہ مسجد کی دیوار یا زمین سے تیمم ناجائز یہ مکروہ ہے، یہ بات غلط ہے. دیوار وغیرہ سے تیمم کر سکتے. تیمم کے لیے ہاتھ زمین پر مارا اور مسح سے پہلے ہی تیمم ٹوٹنے کا کوئی سبب پایا گیا تو اس سے تیمم نہیں کر سکتا. ہاتھ مارا تھا، ابھی منہ چہرے پر نہیں پھیرا کہ کوئی سبب پا لیا گیا تیمم ٹوٹنے کا، تو اب اس مٹی سے جو ہاتھ میں لگی ہے اسے تیمم نہیں کر سکتا. بس آج کی گفتگو اتنی ہی. اب انشاءاللہ اگلی گفتگو کن کن چیزوں سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، پھر موضوع پر مسا کا بیان ہوگا. اس کے بعد موضوع کے مسا کے مسائل بیان ہوں گے. اس کے بعد حیض کا بیان آئے گا اور طہارت کے بیان مکمل ہو جائیں. دعا کریں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ کچھ انقطاع کے ساتھ چلتا رہے گا. بس دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مسائل شرعیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.